واسطہ میرے پیر و مرشد کا، مجھ کو تو متقی بنا یا رب۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قربت و صحبت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، پہلے ہی ان کو قربت کی شہادت عنایت ہو چکی تھی، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ظہور اسلام سے قبل بھی ایک دوسرے کے دوست تھے۔ میرے آقا اعلی حضرت فتح رضویہ جلد 28 صفحہ 457 پر فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 16 یا 18 سال تھی۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کم و بیش 20 سال تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عاشق اکبر کی باہم دوستی کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں حضرات ہم عمر قریب ہم عمر تھے، 2-2.5 سال کا فرق اتنا فرق نہیں مانا جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے اس محلے میں رہتے تھے جس میں شہر کے بڑے اور مشہور تاجر رہائش پذیر تھے، اور ان کا کاروبار مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیماً سے لے کر یمن اور شام کے مختلف علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ ہی تشریف لے آئے تھے، تو ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے دونوں حضرات میں ملاقات کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا، اور پھر دونوں ہستیوں کے درمیان اچھے خاصے مراسم پیدا ہوئے، اور یہ مراسم آہستہ آہستہ گہری دوستی میں تبدیل ہوئے۔ کفار قریش کی بت پرستی اور مشرکانہ عقائد و نظریات سے دونوں حضرات ہی سخت بیزار تھے، اور یہ دونوں ہستیاں ان تمام غلط رسوم و عادات اور اطوار سے محفوظ تھے جن میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے دیگر لوگ مبتلا تھے۔ الغرض یہی مشترکہ صفات گہری دوستی اور قربت کا ذریعہ بن گئی۔ نیز اسلام کے بعد اس میں مزید ایسا استحکام پیدا ہوا کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ واسطہ میرے پیر و مرشد کا، مجھ کو تو متقی بنا یا